وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعافية أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به. قال: ويسمى حاجته. رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ سکھاتے تھے، جس طرح کہ قرآن مجید کی کوئی صورت ہمیں سکھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پھر یہ دعا پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے وسیلے سے، اور میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے سے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کا۔ تو ہی قادر مطلق ہے اور میں قادر نہیں ہوں، اور تو ہی تمام چیزوں کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام جس کا میں نے قصد و ارادہ کیا ہے میرے لیے دینی دنیاوی اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ آگے راوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں ذرا سا شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی دینی و معاشی فرمایا یا وعاجل امری و آجلی ہی فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جلد یا بدیر آنے والے معاملے کی بہتری اور بھلائی کو بھی تو ہی جانتا ہے، لہٰذا جو بہتر ہو اس کو مقدر اور آسان فرما دے، پھر تو اس میں میرے لیے برکت ڈال دے الی آخرہ۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ استخارے کا معنی ہوتا ہے اللہ سے خیر کا سوال کرنا۔ شریعت نے جو احکام ہمیں عطا کیے ہیں ان میں کچھ احکام تو وہ ہیں کہ جو اوامر کے قبیل سے ہیں، جن کے کرنے کا حکم ہے، مثلا فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن موقدہ ہیں، اور کچھ امور وہ ہیں جو نواہی کے قبیل سے ہیں، جن سے شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ تو ان اوامر اور نواہی کے اندر تو استخارے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ استخارہ کرے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں تو یہ غلط ہے۔ کوئی شخص یہ استخارہ کرے کہ میں سود لوں یا نہ لوں، یہ استخارہ غلط ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے۔ سود حرام ہے، اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اس میں استخارہ نہیں ہے۔ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو مباح ہیں، جن کے کرنے نہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا، اور ان کے بارے میں کوئی خاص ترغیب بھی وارد نہیں ہوتی، نہ منع کی اور نہ کرنے کی، تو ان مباح امور کے اندر استخارہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوا، جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا، اور جس نے اپنے خرچوں کے اندر میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج و فقیر نہیں ہوا۔ 3 اہم نصیحتیں اس روایت میں آپ نے فرمائی ہیں۔ اگر کسی کو یہ طویل دعا یاد نہ ہو تو احادیث مبارکہ میں کچھ اور مختصر دعائیں بھی آئی ہیں، ان کو یاد کر کے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دعا آئی ہے اللہم خر لی واختر لی، یہ مختصر دعا ہے۔ ایسی ایک دعا ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور ایک دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی۔ یہ 3 مختصر دعائیں بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان کو یاد ہو کسی بھی مباح کام کے کرنے سے پہلے ان کو کر لیا کرے، اس لیے کہ استخارے کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان کی بدبختی میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے، یہ انسان کی شقاوت ہے۔ ایسی فرمایا کہ اللہ نے جس کے لیے جو چیز مقدر کی ہے اس پر راضی نہ رہنا بھی انسان کی بدبختی میں سے۔
جو اللہ نے مقدر کر دیا، جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے. اس پہ راضی اگر وہ نہیں ہے تو یہ اس کی شقاوت میں سے ہے. اللہ ہمیں بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.